اب نمازوں میں دیکھیں کتنا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے مسائل کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اور پھر اگر کوئی بتائے تو ہم اسے سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں۔ یہ جو ہمارے اندر ایک تو نہ سیکھنے کی عادت، اور دوسرا اگر کوئی صاحب علم کوئی مسئلہ بتائے اس سے الجھنے کی عادت، اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا۔ بھائی ایک آدمی کسی فن میں ماہر ہے تو اگر وہ رہنمائی کرے تو اس کی رہنمائی کو لینا چاہیے، اس پہ بحث نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ آپ سے کہے کہ اس طرح نماز مکروہ ہوتی ہے تو ہم اگر کہ جائیں یار مولوی صاحب بس صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی فکر کریں، یہ کوئی بات ہے؟ آپ یقین کریں یہ تو نماز یہاں سے لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں نا، اور حج عمرہ جس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں انسان دکھ، اس کے دل میں جو ہے وہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں اور سیکھ کر بھی نہیں ہے، اور کوئی سکھائے تو سیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اتنی غفلت ہوتی ہے ان عبادات کے اندر کہ یہاں سے جا رہے ہیں اور نماز وہاں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کا مسئلہ نہیں پتہ کہ جی نماز کس طرح پڑھی جائے گی۔ اب کتنی دفعہ بیگم کے ساتھ عمرے پہ گئے ہوئے نا، اب نماز کا ٹائم ہوگا تو جماعت میں بیگم کو بھی ساتھ ہی کھڑا کریں گے، مستورات کو بھی ساتھ ہی کھڑا کیا اور نماز شروع ہوئی ہے۔ یاد رکھیں اگر عورت نماز میں مرد کے ساتھ کھڑی ہو گئی، ایک ہی جماعت کی نماز ہو رہی ہو، یہ مسئلہ اس طرح ہے۔ اگر مرد اپنی الگ نماز پڑھ رہا ہے سنت، عورت اپنی، یہ مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ جماعت کی نماز میں عورت اگر مرد کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو مرد، عورت کے دائیں طرف جو مرد ہوگا اس کی بھی نماز گئی، بائیں طرف جو مرد ہوگا اس کی بھی نماز گئی، اس عورت کے پیچھے جو مرد ہوگا اس کی بھی نماز گئی۔ 3 مردوں کی نماز کو یہ عورت خراب کرتی ہے۔ اب وہاں بتاتے رہو کہ بھائی اس طرح نہیں ہوتا، بیگم کو تھوڑی دیر ساتھ بھی چھوڑ دو، اس کو پیچھے چھوڑ دو، ذرا اس کو بولو ماننا، لیکن اتنی محبت ہے کہ جینے مرنے کی قسمیں ساتھ جیسے کھائی ہوئی ہوں کہ نہیں جی ہم نے تو جینا مرنا بھی ساتھ ہے اور نماز بھی پڑھنا ساتھ ہے۔ تو بھائی ایک مسئلہ آپ کو کوئی بتا رہا ہے۔ ابھی میں مسجد نبوی کی طرف جب ہم آتے تھے، ہمارا ہوٹل چونکہ باب السلام کی طرف تھا، اور جو اس دروازے سے آتا ہے اسے پتہ ہے کہ قبلہ امام جہاں کھڑا ہوتا ہے وہ جگہ دور ہے، اسے کراس کر کے پھر جانا پڑتا ہے۔ مثلاً اگر روڈ کے اس طرف سے کوئی آ رہا ہو تو امام کے پیچھے آئے گا تو تب اس کی نماز ہوگی نا، لیکن ہمارے یہاں کی ماشاءاللہ پاکستانی خواتین، امام صاحب یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ امام صاحب سے بھی آگے امام بن کے کھڑی ہوئی ہیں، اور آتے ہوئے جو ہو سکتا تھا میں آواز لگاتا تھا بھائی نماز نہیں ہوتی، امام پیچھے اور تم لوگ آگے ہو، نماز کیسے ہوگی؟ کوئی تو چلی جاتی تھی، کوئی تو کہتے ہیں بھائی کوئی نہیں ہو جاتا ہے، کوئی نہیں کچھ نہیں بس ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اتنے دور سے آئے ہو، مسجد نبوی میں ہو اور نماز کا پتہ نہیں، مسائل کا پتہ نہیں، اور کوئی سمجھائے تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان 60 سال نماز پڑھتا ہے، اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی، اور پھر یہاں آ کر کتنا برم مارتے ہوں گے، اور جی الحمدللہ اللہ نے مجھے مسجد نبوی کی نمازیں دی ہیں، اللہ کا شکر ہے میں حرم میں نماز پڑھ کر آئی ہوں یا آیا ہوں، اور نماز کا یہ عورتیں تو مرد بھی، حالانکہ وہاں لکھا ہوا ہے بورڈ کہ یہ جگہ امام کے محاذات میں ہے کہ اس کے پیچھے آ کر نماز پڑھنی ہے، لیکن ہم نے ماننا نہیں۔ جب ماننا نہیں ہے تو کوئی سمجھائے بھی تو اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔